أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحظ أو تتركه يلحظ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولو شئنا، اور اگر ہم چاہتے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے لرفعناہ، تو ہم کرتے اس کے بلند، اس کو اوپر اٹھا لیتے، جبر کرتے اور اس کی خواہشات کو پورا نہ ہونے دیتے. یہ امیہ بن ابی سلط کا لے لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ جب وہ آیا ہے واپس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے اعتراض کیا، یا قریش مکہ نے اعتراضات کرنے شروع کیے، یا بلم بن باعود نے بد دعائیں دینی شروع کی، اس نے اپنا حال خود بدل لیا. اگر ہم جبر کرتے لرفعناہ تو اسے کیا کرتے؟ اٹھا لیتے بہا، ان آیتوں سے، یعنی وہ ان آیات پر عمل کرتا اور عمل کر کے وہ ہمارے مقربین میں شامل ہو جاتا. اور یہ بہت بڑی سیکھنے کی بات ہے اس انسان کے لیے جسے اللہ صحیح علم دے دے کہ صحیح علم کے بعد صحیح عمل کرے. ترتیب زندگی کی گئی ہے کہ سب سے پہلے صحیح عقیدہ اور اس کے بعد صحیح علم اور پھر صحیح عمل، اور اس میں اتنی پختگی کہ اخلاص پیدا ہو جائے، یہ چوتھے درجے میں آ جاتی ہے. اور عملاً کرنے کے دو کام، ایک سچ بولنا اور دوسرے حلال کا رزق کھانا، یہ چند ایک اصول ہیں، بس زندگی میں ان پہ عمل کرتا رہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس آدمی کو خدا ایسے ہی اٹھا کر جہنم میں پھینک دے. دنیا بھی سکھ سے گزرتی ہے، آخرت بھی سکھ اور چین کی. اللہ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے اس پہ جبر کرتے دے تو پھر کیا ہوتا؟ ہم اسے اوپر اٹھا لیتے ان آیات کے ذریعے اگر وہ ان پہ عمل کرتا. وَلَكِنَّهُ، اور لیکن وہ شخص، وہ آدمی، اخلدا، جھکا الی الارض، زمین کی طرف، اس نے خود اپنے آپ کو گرایا، لیکن وہ گرا زمین کی طرف. اخلد الی الارض، اخلد کے ساتھ یہاں پر الہ کو لایا گیا ہے، اور جب اس کا صلہ الہ کے ساتھ آیا تو معنی یہ ہو گئے کہ وہ اس طرف کو جھک گیا، زمین کی طرف، یعنی پستی کی طرف، برائی کی طرف. اور نہ صرف وہ جھکا بلکہ دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی بنتا ہے کہ اخلد، آپ کو معلوم ہی ہے کہ خلود اور خالد کے معنی ہمیشہ رہنے کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقل جھک گیا وہ زمین کی طرف اور پکی پکی اپنی گمراہی اس نے کر لی. واتبع ہواہ، اور اپنی خواہش نفس پر چلا اپنے چاؤ پر، جو اس کا جی چاہتا تھا وہ کرنے لگا. تو اب جو پہلے اس کی زندگی کا معیار صحیح عقیدہ اور علم اور صحیح عمل اللہ کے ساتھ تھا، اس نے کتاب و سنت جو بھی اگر اس زمانے میں جو بھی ہوگی، اس کے جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، تورات ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اپنی خواہش نفس کو اس درجے میں رکھا کہ ان کی پیروی کرنے لگا. فمثلہ، سو ایسے آدمی کی مثال کمثل الکلب، کتے کی ہو گئی. اس کی مثال تو اس کا حال جیسے کتا، فمثلہ تو اس کا حال کمثل الکلب، جیسے کتا. کتے کے ساتھ اللہ نے ایسے آدمی کو تشبیہ دی ہے، والعیاذ باللہ، خدا اپنی پناہ میں رکھے. ایک لمحے میں حالات بدل جاتے ہیں. کبھی آدمی اپنے نفس سے مطمئن نہ ہو، غافل نہ ہو اور سوچتا رہے کہ خدا نے جتنا بھی علم دیا ہے اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ان تحمل علیہ، اور اگر تم اس کتے پر لاد دو کوئی چیز، یلحس، تو وہ ہانپتا ہے، اور تترکو، یا اس کتے کو چھوڑ دو، یلحس، تو بھی وہ ہانپتا ہے. ہانپنا سمجھتے ہیں؟
لہٰذا عربی میں کہتے ہیں کہ کسی کا زبان نکال کر سانس کو کھینچنا، زور سے سانس کا لینا، سانس تو تباً آتا جاتا ہے نا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، انسان سانس لیتا ہی ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ انسان کسی مشقت میں، دقت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ کئی مرتبہ دیکھیے مزدوروں کو، جو لوگ مزدوری کرتے ہیں تو کبھی کبھی اتنا بوجھ اٹھاتا ہے کہ وہ بوجھ کو اتار کے منہ کھول کے زبان اس کی باہر آ جاتی ہے، پھر وہ سانس لیتا ہے تیزی سے، ہانپتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس کی مثال اس کتے جیسی ہو گئی کہ اگر تم اس پر کوئی چیز لاد دو تو بھی ہانپے اور اسے چھوڑ دو تو بھی ہانپتا رہتا ہے۔ اللہ نے یہ مثال کتے کی کیوں دی؟ اس لیے کہ یہودیوں کو سنایا کہ اگرچہ علم کامل اپنے پاس ہو لیکن کام اسی وقت بنتا ہے جب اپنے علم پر عمل کرے، اور اگر اپنے علم پر عمل نہیں کرے گا تو پھر تابع اگر اپنے نفس کا ہو جائے اور حرص کا، اور چاہے کہ اب علم میرے کام آئے، پھر علم کام نہیں آیا کرتا، کیونکہ علم کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی اختیارات نفس کو دے دیے۔ اور مثال دی ہانپنے سے، کیونکہ کتا جو ہے بنیادی طور پر اسے ساری زندگی دو ہی چیزوں سے غرض ہوتی ہے الیاذ باللہ، ایک اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے اور ایک کھانے پینے سے بس۔ اور جو آدمی بھی اللہ کے دین کو بیچ کر دنیا کو حاصل کرتا ہے وہ بھی انہی دو چیزوں کا غلام ہو جاتا ہے، یا تو وہ کھانے کا غلام ہو جاتا ہے، پینے کا غلام ہو جاتا ہے، ضروریات زندگی کا، اور ضروریات زندگی سے بھی بڑھ کر وہ تعیشات کا غلام ہو جاتا ہے۔ ضروریات تو خیر ایک نارمل چیز ہے، تعیشات کا غلام ہو جاتا ہے، اور تعیشات میں پھر دوسری بات یہ کہ وہ اپنے نفس اور اپنے چاؤ اور اپنی خواہش پر عمل کرتا ہے، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے کتے کے ساتھ مثال دی کہ اس کو بھی دو ہی چیزوں سے غرض ہوتی ہے، اس کو بھی دو ہی چیزوں سے آخر پہ پہنچ کے غرض ٹھہر جاتی۔ ذالکا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مثال جو ہم نے دی ہے، ذالکا مثلو، یہ مثال مثل القوم الذین، اس قوم کی مثال ہے الذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے یہ منافق، مرتد اور منکر خدا کے دین کے، وہ اللہ کی آیات ان تک پہنچتی ہیں، سمجھتے ہیں سب چیزوں کو، اس کے باوجود اللہ کی باتوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تو انسان کبھی بھی اپنے دین کو دنیا کی خاطر غارت نہ کرے۔ بہت سے لوگ اپنے دین کو بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو بس اتنی بات ہوتی ہے کہ کہاں آرام زیادہ، کہاں آسائش زیادہ، کہاں لوگوں میں تعریف کرنے والے زیادہ۔ آدمی کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اللہ تو جانتا ہے۔ کوئی آدمی اس کے کاموں کو اپریشیٹ کرے نہ کرے، جس اللہ کے لیے کر رہا ہے وہ تو جانتا ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں باطن کو گندا کر دیتی ہیں اور ظلم کرتے ہیں، جو اس گندگی کے باوجود بیعت اور پیری مریدی یہ سلسلے شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی تک تو خود گندگی سے فارغ نہیں ہوئے، دوسروں کا تزکیہ تو کہاں ہوگا۔ اسی لیے یہ جو پرانے لوگ تھے نا، بڑی احتیاط کرتے تھے، دور دور تک ایسا شائبہ نہیں آنے دیتے تھے کہ ہم اپنا دین کہیں بیچ دیں۔ انگریز جب نئے نئے ہندوستان میں گئے تو یونیورسٹیاں کھلی، اور ریاضی کے میتھ کے ایک عالم تھے، اور وہ میتھمیٹکس پڑھاتے تھے، اور فیثاغورس جو ہے اس کے مسائل کو وہ حل کرتے تھے اور بڑے ماہر تھے۔
لکھنؤ کے گورنر کو پتا چلا کہ اتنا بڑا آدمی ایک مسجد میں وہ پڑھاتے ہیں، تو وہاں پہ گئے اور ان سے جا کے کہا کہ حضرت یونیورسٹی آپ کو چاہتی ہے کہ آپ وہاں آئیں اور وہاں آ کے لوگوں کو، لڑکوں کو تعلیم دیں۔ تو انہوں نے گورنر کو ٹالنے کی کوشش کی کہ اصل بات نہ کھلے۔ اس نے کہا حضرت آخر مسئلہ کیا ہے؟ ہم آپ کو وہاں مکان دے رہے ہیں، کھانا پینا دے رہے ہیں، اچھی تنخواہ دے رہے ہیں، یہاں آپ کو 5 روپے تنخواہ ملتی ہے، ہم آپ کو 500 دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو مدرسہ ہے، یہ مسجد ہے، اس کے سامنے ایک درخت ہے اور اس پر بیری لگتی ہے، تو ہمیں مدت ہوئی روزانہ صبح ناشتہ بیری سے کرتے ہیں، تو لکھنؤ میں چلے جائیں گے تو اتنے اچھے اچھے بیر کہاں سے آئیں گے؟ گورنر سمجھدار تھا، وہ ہنسا اور اسے کہا حضرت یہ بات نہیں ہے۔ کہا نہیں بات یہی ہے، چلا گیا۔ پھر اس نے ایک اور آدمی کو بھیجا اور کہا یہ رپورٹ جا کے دینا کہ ہم نے سارا ریلوے کا نظام چیک کر لیا ہے اور گاڑی جو بریلی سے چلے گی یا یہاں سے چلے گی وہ اتنے بجے اسٹیشن پر پہنچے گی، اور یہاں ایک آدمی متعین کر دیں گے جو روز بیر توڑ کر ایک ڈولی میں آپ کو وہاں بھیج دیا کرے گا۔ تو اب تو آ جائیے، اور تنخواہ بھی بڑھا دی اور مراعات بھی۔ تو کہنے لگے کہ گورنر صاحب سے کہنا کہ بات بیری کی نہیں، بات اصل میں میرے جی میں یہ آئی کہ جب قیامت میں پیش ہوں گا اور وہ کہیں گے کہ وہ جو مدرسے میں بچے پڑھتے تھے چونکہ تمہیں پیسے زیادہ نہیں دے سکتے تھے اس لیے انہیں چھوڑ کر تم گورنر صاحب کے پاس چلے گئے، تو اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ دین یوں بیچتا رہا؟ سمجھدار آدمی تھا جو آیا، اس نے کہا حضرت اس کا تو کوئی جواب نہیں، یہ لوگ تھے، اسی لیے ان کے اثرات بھی ہوئے اور ان کا علم بھی پھیلا، اور وہاں تک ان کی باتیں پہنچیں جہاں کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ یہ سب اس اخلاص کی برکت تھی کہ لوگوں کو ان علوم سے نفع ہوا۔ اور جو آدمی بھی اپنے دین کو بیچ دیتا ہے، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اس سے دین کا کام لینا اللہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ مثال ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے کیا کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ، سو آپ بیان کیجئے یہ قصے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ لوگ ان چیزوں کی طرف دھیان کریں، سوچیں ان قصوں کو کہ اللہ تعالی نے آخر یہ جو قصے بیان کیے ہیں کس لیے؟ اللہ نے فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَص، آپ یہ قصے بیان کیجئے، لوگوں کو بتائیے تاکہ لوگ ان چیزوں کو سوچ کر اپنے حالات کو درست کریں۔